تمام تر جنگ بندی کے باوجود اسرائیل مسلسل غزہ میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی کاروائیاں کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایران پر اور پھر لبنان پر انہوں نے اٹیک کیا، ہزاروں کی تعداد میں عام سویلینز کو شہید کیا اور روزانہ کی بنیاد پر دھمکیاں دینا شروع کی۔ لیکن ایران کی پوری لیڈرشپ اور عوام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے چند گھنٹوں میں ہی اہداف حاصل کر لیے ہیں، رجیم چینج ہو رہی ہے، عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور نیوکلیئر پروگرام ان کا ختم ہو جائے گا، اسی طرح ان کی ہم نے فوجی طاقت، ان کی نیوی کی طاقت، ان کا میزائل پروگرام ہم نے سب تباہ کر دیا، لیکن اسی ایران سے وہ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوا۔ امریکہ اگر مذاکرات کر رہا ہے تو کسی کی محبت میں نہیں کر رہا، کسی کی سفارتکاری کے نتیجے میں نہیں کر رہا، بلکہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، اس لیے کہ خود امریکہ میں 63% لوگ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں، پورا یورپ ان کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا تقریباً، اور نیٹو میں بھی وہ اجنبی بنتا جا رہا ہے، خلیجی ریاستوں میں بھی یہ بالکل واضح ہو گیا کہ امریکہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب امریکہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ کچھ ایسا تاثر بنانے میں کامیاب ہو جائے جس میں جیت کا تاثر ہو، اور اسی وجہ سے وہ آبنائے ہرمز کا بلاکیٹ کیے ہوئے، اور ایران کی یہ شرط ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب تک امریکہ یا آبنائے ہرمز کا جو گھیراؤ ہے اور محاصرہ یہ ختم نہیں کرتا تو پھر مذاکرات اور ڈیل کس طرح سے ہوگی۔ پاکستان اس میں اپنا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور میں اس سلسلے میں پاکستان نے خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سفارتکاری کی ہے وہ بہت اہم ہے، اور سعودی عرب نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان حالات کو سمجھا ہے کہ کس طرح امریکی اڈے پورے خطے میں تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں ایران کو اور ترکی کو شامل کیا جائے، اس سے آپ امت مسلمہ کا ایک بڑا بلاک وجود میں آئے گا، اور پھر خود ہی تمام دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔